اب تک جو معلومات حاصل ہو سکی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ چین کے ابتدائی باشندے بھی جو بھی تھے ان کی زبان اور تہذیب موجودہ چین کے شمالی باشندوں کی زبان اور تہذیب سے ملتی جلتی تھی۔ وہاں مختلف حصوں سے لوگ پہنچتے رہے اور ان کی نسل مخلوط ہوتی گئی۔ جدید ہجری دور میں 3 مختلف تہذیبوں کا سراغ ملتا ہے۔ پہلی تہذیب جس میں مٹی کے معمولی برتن بنائے جاتے تھے، دوسری تہذیب جس میں مٹی کے برتنوں پر سرخی اور سیاہی سے نقاشی کی جاتی تھی، تیسری تہذیب جس میں نہایت خوبصورت نازک اور سبک برتن بنتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آخری تہذیب دراصل بحر الکاہل کی تہذیب تھی۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں شان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نالج یوٹیوب چینل کی برانڈ نیو سیریز ہسٹری آف چائنا۔ تو سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 1 میں آج کی اس ویڈیو میں 1000 قبل مسیح سے لے کر 1279 تک کے تمام حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ ہسٹوریکل، موٹیویشنل اور ایجوکیشنل ویڈیوز ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں ڈیلی نیو ویڈیوز۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری آف چائنا ایپیسوڈ نمبر 1۔ ہمیں 2 ایسے علمی ذخیرے ملتے ہیں جن میں 841 قبل مسیح سے بیشتر کی حکومتوں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور مختلف شاہی خاندانوں کے شجرہ ہائے نسب بتائے گئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے ایک خاندان حکمران رہا، پھر شنگ یا ین خاندان نے اس کی جگہ لے لی، جس میں 3 بادشاہ گزرے۔ یہ لوگ دریائے زرد کے ارد گرد کے علاقوں پر قابض تھے۔ 1000 قبل مسیح کے آس پاس چو خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ اس خاندان کے بادشاہ اپنے آباء و اجداد اور دیوتاؤں کے لیے قربانیاں کرتے تھے اور نظم و نسق کا کاروبار کرتے تھے۔ 770 قبل مسیح کے قریب ایک اور خاندان کی حکومت شروع ہوئی، جسے مشرقی چو خاندان کہتے ہیں۔ اس کے بعد کے حالات کا خلاصہ مختصراً بیان کرتے ہیں۔ 458 قبل مسیح سے 424 قبل مسیح ملک 3 مختلف حصوں میں بٹ گیا۔ 403 قبل مسیح سے 221 قبل مسیح تک باہم رزم و پیکار کا سلسلہ جاری رہا۔ 307 قبل مسیح میں وولنگ نے خاصا اقدار حاصل کر لیا اور اس کے عہدے سے ڈھیلے ڈالے چینی لباس کے بجائے ایرانی شلوار اور کمر بند پہننے کا دستور جاری ہو گیا۔ چین نے اپنے تمام حریفوں پر فتح پائی اور اسی کو چینی فلسفے کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس عہد حکومت میں 4 اخلاقی دبستان پیدا ہوئے، جو کہ نمبر 1 لاؤزو، نمبر 2 موٹی، نمبر 3 کوانگ چو یا کنفیوشس، اور نمبر 4 شن کوانگ۔ تو لاؤزو جو تھا اس شخص کے بارے میں اب کچھ معلوم نہیں۔ اس کی تعلیم یہ تھی کہ انسان کائنات کا ایک جزو ہے، وہ آسمانی قانون کے تابع ہے اور اس کی اپنی فطرت اس کے لیے بہترین اخلاقی رہنما ہے۔ موٹی جو تھا یہ محبت، امن اور کفایت شعری کی تعلیم دیتا تھا اور کہتا تھا کہ داناؤں کو عمل کے خاص معیار پیش کرنے چاہیے۔ کوانگ چو یا کنفیوشس، اس کی تعلیم یہ تھی کہ انسان کو سوچ سمجھ اور ضبط نفس سے کام لینا چاہیے، اسی طرح اس کے تمام اعمال درست ہوتے ہیں۔ اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، اپنے اخلاق بلند رکھے اور شفقت و انصاف کی بنا پر عام لوگوں کو راہ راست پر چلائے۔ اس کے دانشمندانہ اقوال 1 صدی بعد مرتب ہوئے۔ چین کا یہ سب سے بڑا فلسفی اور معلم اخلاق مانا جاتا ہے۔ شن کوانگ یا شنزو، اس کی تعلیم یہ تھی کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنی عادتیں درست رکھنی چاہیے۔ یہ کہتا تھا کہ انسانوں کو جبر سے بھی قواعد و ضوابط رکھنا جائز ہے۔ چین کے وزیر شانگ ینگ نے مضبوط مرکزی نظام حکومت تیار کیا اور سرکاری کارکنوں کی ایک مستقل جماعت پیدا کر دی۔ نیز اس نے زراعت کو بڑی ترقی دی۔ چینی تہذیب میں یونانی اثرات بھی پائے جاتے ہیں، یہ غالباً سغدیانہ پر سکندر کے حملے کا نتیجہ ہے۔ 221 قبل مسیح میں شی ہونگ ٹی نام ایک شخص نے چین خاندان حکومت کی بنیاد رکھی اور اپنے آپ کو سب سے پہلا شہنشاہ قرار دیا۔ لیسو اس کا مشیر تھا، پوری سلطنت کو 36 صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر ایک کے لیے دیوانی، فوجی اور نگران کار افسر مقرر کیے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ غیر مسلح ہو جائیں، چنانچہ جو ہتھیار اسے ملتے انہیں پگھلا کر ختم کر دیتا۔ اس نے قوانین کو معیاری بنا دیا، وزن اور پیمانے مقرر کر دیے۔ شمالی سمت کے وحشی قبیلوں کے حملے کی روک تھام کے لیے مختلف دمدموں کو ملا کر ایک دیوار بنانے کا کام 214 قبل مسیح میں شروع کیا۔ اس کے لیے بیگار سے کام لیا گیا۔ جو لوگ سزا پا چکے تھے ان کے خاندانوں کو نیز مزدوروں کے خاندانوں کو اٹھا کر دیوار کے پاس آباد کر دیا تاکہ کام باقاعدہ جاری رہ سکے۔ جنوبی و وسطی چین کو فتح کیا۔ 213 قبل مسیح میں سائنس کی کتابوں کے سوا
تمام کتابیں پڑھنے کی ممانعت کر دی۔ لکھنے کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال ہونے لگا، رسم الخط کی اصلاح ہو گئی۔ 202 قبل مسیح میں نئے خاندان حکومت کی بنیاد پڑی، جسے عام طور پر مغربی ہند خاندان کہا جاتا ہے۔ 192 قبل مسیح میں چاؤٹو کو اس علاقے کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا، جسے آج گونگ کہتے ہیں۔ 181 قبل مسیح میں اس کے خلاف مہم بھیجی گئی جو تباہ ہو گئی۔ لیوٹری نے تمام پرانی کتابیں فراہم کر کے ایک کتب خانہ بنایا۔ ووٹی 140 قبل مسیح میں بڑا جنگجو شہنشاہ تھا۔ اس نے فتوحات بھی کی اور حکیم کنفیوشس کی تصانیف کے مطالعے کا بھی اچھا بندوبست کر دیا۔ جو لوگ دیوانی محکموں کے انچارج تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ حکیم کنفیوشس کی تصانیف میں انہیں پوری مہارت ہو۔ 136 قبل مسیح میں تمام تصانیف 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی: اول دینیات، دوم منظوبات، سوم عام تاریخ، چہارم حکیم کنفیوشس کے متعلق حکایات، پنجم مراسم اور دعائیں۔ اس زمانے میں جاگیریں بڑے بیٹوں کو میراث میں ملتی تھی، اسی وجہ سے چھوٹے بیٹے بہت پریشان رہتے تھے۔ 127 قبل مسیح میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جاگیروں کا نصف حصہ چھوٹے بیٹوں کو دیا جائے۔ 124 قبل مسیح میں دیوانی کے کارکنوں کی تربیت کے لیے ایک کالج بنایا گیا، اس میں حکیم کنفیوشس کی کتابوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 108 قبل مسیح میں کوریا فتح ہوا، تاس تارم اور فرغانہ کی ریاستیں مسخر ہوئی۔ مستقل جنگی مہموں کے باعث خزانہ بالکل ختم ہو چکا تھا، لہٰذا بادشاہ نے روپیہ پیدا کرنے کی یہ تجویز سوچی کہ اول روپیہ لے کر فوری خطبات دینا، دوم نمک اور لوہے کے اوزاروں کا بندوبست کر لیا، سوم امراء سے جبراً رقمیں وصول کی۔ پہلی صدی قبل مسیح میں چین کی پہلی عام تاریخ مرتب ہوئی۔ یہی تاریخ آئندہ کی تاریخی کتابوں کے لیے ایک نمونہ بن گئی۔ سوماچیان اس کتاب کی ترتیب کا ذمہ دار تھا۔ ونگ منگ ابتدا میں کمسن بادشاہ کا نائب السلطنت تھا، پھر خود بادشاہ بن گیا اور اس نے بڑی اصلاحات کی، مثلا زمین کو قومی بنایا اور اسے بڑی بڑی جگیروں میں تقسیم کر دیا۔ غلاموں کی آزادی کا قانون منسوخ کر دیا گیا اور غلام رکھنے پر ایک ٹیکس لگایا گیا۔ نمک، لوہے اور ضرب سکہ کے اوزاروں کا بندوبست پہلے ہو چکا تھا، ان میں شراب اور کانکنی کے اوزار بھی شامل کر لیے گئے۔ ساہوکاری مہاجنی لوگوں کے لیے خاصی مصیبت کا سامان بن چکی تھی۔ سود خوری نے اقتصادی حالت کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ بادشاہ نے سود کی روک تھام کے سلسلے میں اعلان کر دیا کہ جو لوگ اپنے مردوں کی تجہیز و تکفین کے لیے قرضہ لینا چاہیں ان سے 3 مہینے تک کوئی سود نہ لیا جائے گا۔ اگر وہ نفع بخش کاروبار کے لیے قرض کے خواہاں ہوں تو مہینے بھر کے لیے 3% اور سال بھر کے لیے 10% سود لیا جائے گا۔ ونگ نے تاجروں اور سرمایہ داروں کو بھی نصب و نسق میں شریک کر لیا تھا۔ اس پر بغاوتیں ہوئی اور ایک بغاوت میں ونگ مارا گیا۔ ونگ منگ پر مغربی ہند خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور 25 عیسوی میں مشرقی ہند خاندان کی حکومت شروع ہوئی، 220 تک قائم رہی۔ اسی زمانے میں بدھ مت ہندوستان اور وسطی ایشیا سے چین پہنچا۔ 43 عیسوی میں جواسماٹرا، ہند چینی، انام، ملایا وغیرہ چین کے زیر اثر آ چکے تھے۔ پنچو عقل مند اور دور اندیش بادشاہ تھا، 74 عیسوی سے 94 تک حکمران رہا۔ اس نے صرف اپنی دانش مندی اور دور اندیشی سے ترکستان کی تمام چھوٹی ریاستیں مسخر کر لی اور مشرقی روسی سلطنت کے ساتھ ریشم اور ریشمی پارجات کی تجارت کا راستہ کھول دیا۔ اس کے ایک کارکن خلیج فارس تک جا پہنچا تھا۔ کچھ مدت بعد اس خاندان میں زنانہ حکمرانوں کا دور شروع ہو گیا۔ چین میں بہت پہلے سے خواجہ سراؤں کا رواج پڑ گیا تھا۔ یہ لوگ بڑے طاقتور ہو گئے تھے، لوگوں کو بے دردی سے لوٹتے اور عالموں کو قتل کرتے۔ آخر انہیں دبایا گیا اور 189 عیسوی میں خواجہ سرا قتل کر دیے گئے۔ سین اس خاندان کا آخری بادشاہ تھا جو 190 سے 220 تک حکمران رہا۔ اسی کے زمانے میں اختیارات بڑے بڑے فوجی افسروں نے سنبھال لیے اور 3 نئی سلطنتیں ظہور میں آئی جو 220 سے 264 تک قائم رہی۔ پھر مختلف حصوں میں مختلف خاندان برسر اقتدار آتے رہے۔ افراتفری کا یہ عالم تھا کہ 304 عیسوی سے 439 عیسوی تک شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ کم و بیش 16 ریاستیں قائم ہو چکی تھی۔ مہاتما بدھ کے متعلق چینیوں کی جتنی معلومات تھی وہ دوسروں سے مستعار لی گئی تھی۔ ہندوستان میں بہت سے فرقے پیدا ہو چکے تھے اور ان کی کیفیت دیکھ کر چینیوں کو بڑی تشویش ہوئی، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کی کہ خود ہندوستان پہنچ کر بدھ مت کی کتابیں جمع کریں اور ان کا ترجمہ چینی زبان میں کر دیا جائے تاکہ اہل چین مہاتما بدھ کی صحیح تعلیم سے آشنا ہو سکیں۔ چنانچہ 200 عیسوی سے 600 عیسوی تک کم و بیش 82 چینی عالموں نے صرف اس غرض سے ہندوستان کی سیاست کی۔ انہی میں
فاہیان بھی تھا جو وسط ایشیا کے صحرائی علاقے میں سے ہوتا ہوا ہندوستان پہنچا اور سمندر کے راستے واپس کیا۔ سنگیون، ادویانہ اور گندھارا راہی کے راستے آیا اور اسی راستے واپس گیا۔ 407 عیسوی میں اواروں کے وحشی قبیلے نے منگولیا میں ایک مستقل سلطنت قائم کی جو 552 تک باقی رہی۔ 579 میں چین کی سلطنت متحد ہو گئی اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں مٹ گئی۔ 605 عیسوی میں ایک عظیم الشان نہر کھودی گئی تاکہ اندرون ملک کے بحری راستوں کو باہم ملا دیا جائے۔ اس کی کھدائی میں 10 لاکھ مزدوروں نے کام کیا۔ 606 عیسوی میں قومی کالج میں توسیع کر دی گئی۔ 613 عیسوی میں ملک کے اندر بغاوتیں شروع ہوئی۔ 618 عیسوی میں بادشاہ مارا گیا اور نئے خاندان حکومت کی بنیاد پڑی۔ تنگ خاندان کی بنیاد 618 میں رکھی گئی اور یہ 908 تک قائم رہی۔ بادشاہ نے حکومت کے لیے ایک بڑی کونسل بنا دی تھی جس میں مختلف انتظامی شعبوں کے نمائندے اور بڑے بڑے امراء شریک تھے۔ پوری سلطنت پہلے 10 حصوں میں تقسیم تھی، پھر اس کے 15 حصے کر دیے گئے۔ سول سروس کی تعلیم کے لیے باقاعدہ دارالعلوم بن گئے تھے۔ ہر حصے سے چنے ہوئے طلبہ کی ایک خاص تعداد ان میں شامل ہونے کے لیے بھیجی جاتی تھی۔ 745 عیسوی میں ایویغور ترکوں نے مشرقی ترکوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت قائم کر لی اور وہ تبت تک کے علاقوں کے حکمران بن گئے۔ چین کے بادشاہ نے ایک چینی شہزادی کی شادی اور ہندو کش کی طرف بڑھی، لیکن عربوں کے مقابلے میں شکست کھائی اور ترکستان چینیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 762 عیسوی میں ایویغور حکمران نے چین کے مشرقی دارالحکومت لیوانگ پر حملہ کیا۔ 840 عیسوی میں قرغز ترکوں نے ایویغوروں کی سلطنت ختم کر دی۔ 868 میں بدھوں نے چھپائی کے لیے لکڑی کے سانچے تیار کیے اور ایک کتاب چھاپی۔ دنیا بھر میں کاغذ پر چھپائی کا کام یہ پہلی بار ہو رہا تھا۔ 907 عیسوی میں خطائی تاتاریوں نے اندرونی منگولیا پر قبضہ کر لیا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ شمالی چین کے 16 ضلع ان کے قبضے میں چلے گئے۔ 938 میں ینچو کو انہوں نے اپنا جنوبی دارالحکومت بنا لیا۔ 960 میں سنگ خاندان کی حکومت شروع ہوئی۔ 997 عیسوی میں اس خاندان کے بادشاہ تائی سنگ نے پوری سلطنت کو 15 صوبوں میں تقسیم کیا۔ 1023 میں صوبوں کی تعداد 18 ہو گئی اور 1078 میں یہ 23 پر پہنچ گئی۔ ونگ اس خاندان کا مشہور بادشاہ ہے جس نے 1069 میں ایک نیا مالی محکمہ قائم کیا۔ میزانیے میں 40% کی تخفیف کر دی، تنخواہیں بڑھا دی تاکہ سرکاری ملازم دیانتداری سے کام کریں اور رشوتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اس نے اشیاء کے نرخوں پر بھی کافی کنٹرول کیا۔ غریب کسانوں کو سود خوروں کے قبضے سے بچانے کے لیے نقد اور جنس کی صورت میں قرضوں کا انتظام کر دیا۔ 1070 میں ایک ملیشیا مرتب کی تاکہ اس سے قومی دفاع کے علاوہ پولیس کا کام بھی لیں۔ قاعدہ فوج 10 لاکھ کے قریب تھی لیکن نصف کے قریب آدمی بیکار تھے، انہیں برطرف کر دیا گیا۔ اسی کے زمانے میں پہلے پہل سرکاری بینک اور مبادلہ اجناس کے مراکز قائم ہوئے۔ سنگ خاندان کی حکومت 1279 تک قائم رہی۔ ناظرین گرامی، سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 1 میں 1000 قبل مسیح سے 1279 تک کی مکمل ہسٹری آپ نے جانی۔ اس کے بعد کے حالات ایپیسوڈ نمبر 2 میں بیان کیے جائیں گے۔ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔